أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 71 تا 72 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 سے 71 اور 72 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ہود علیہ السلام نے کہا، اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا. کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ بس تو اب تم انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہمارے نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. انہوں نے فرمایا، کم از کم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تم آزاد چھوڑے رکھو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. اونٹنی کو چونکہ پورے کنویں کا پانی درکار ہوتا ہے، اس لیے اس کی باری مقرر کر دی گئی اور ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی اور دوسرے دن آبادی کے لوگ پانی پی لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور آخرکار ایک شخص نے جس کا نام قزار تھا، اس نے اس کو قتل کر ڈالا. اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے. بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں ہر دن ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، یعنی پہلے دن رنگ پیلا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا. اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نمل کے اندر بھی فرمایا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر ڈالا اور ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا. آخرکار 3 دن اسی طرح گزر گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس حالت میں شدید زلزلہ آیا، آسمان سے ایک ہیبتناک چیخ کی آواز سنائی دی اور ان سب کو ہلاک کر ڈالا. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں اور اگلی سورہ میں آئے گا. ان آیات کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے
قوم عاد کی تباہی، اس کا بقیہ حصہ۔ جب عاد نے یعنی قوم عاد نے اس طرح سرکشی سے کام لیا اور دنیا میں فساد مچاتے پھرنے لگے اور بلا ضرورت بڑی بڑی عمارتیں اور محلات بنانے لگے، تو ہود علیہ السلام ان سے یوں مخاطب ہوئے کہ تم لوگ ہر جگہ بلا ضرورت مکانات بناتے ہو اور ایسے مستحکم محلات بناتے ہو گویا تمہیں یہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے، اور جب تم کسی پر تسلط پاتے ہو تو بڑی سختی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری سنو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ہود، تم ایک بے دلیل آدمی ہو، تمہارے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ تم پر ہمارے کسی خدا کی لعنت نعوذ باللہ من ذالک پڑی ہے کہ دیوانے ہو گئے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم بھی گواہ رہو کہ تمہاری مشرکانہ ذہنیت میں بالکل میں اس سے بری ہوں۔ اب تم سب مل کر میرے ساتھ جو چال چلنا چاہو چلو، اور مجھے مہلت تک نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ تم تو کیا جانور بھی ایسا نہیں جو اس کی گرفت سے باہر ہو۔ میرا رب جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ یہ لوگ جب کفر پر بالکل ہی اڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 برس تک ان سے بارش روک دی اور سخت فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اس طرح جب وہ کسی سخت آفت میں مبتلا ہو جایا کرتے تو اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی دعائیں مانگتے، اور یہ دستور تھا کہ کسی کو بیت اللہ بھیجتے، اور اس زمانے میں مکہ میں ان کے قبیلہ کے چند لوگ عمالیق کے سکونت پذیر تھے، اور یہ عمالیق بن لوزن بن سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ اس قبیلے کا سردار ان دنوں وہاں معاویہ بن بکر نامی ایک شخص تھا۔ اس کی ماں قوم عاد سے تھی، اس کا نام ذوالحجہ تھا، خیری کی بیٹی تھی۔ چنانچہ قوم عاد نے 70 آدمیوں کا ایک قافلہ حرم کی طرف بھیجا تاکہ کعبۃ اللہ میں جا کر پانی برسانے کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنے قبیلے والے معاویہ بن ابی بکر کے پاس گئے اور اس کے پاس ٹھہر گئے۔ 1 مہینے تک اس کے پاس قیام کیا، شرابیں پیتے رہے، اور اس کے پاس دو مغینہ کنیزیں گانا سناتی رہیں۔ مہینوں بھر ان کا قیام وہیں پر رہا۔ ادھر معاویہ کو اپنی قوم کے عاد کی پریشانی اور بدحالی اور قحط سالی کا سبب دل پر بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، لیکن مہمانوں سے رخصت ہونے کے لیے کہنے سے شرم کرتا تھا، لہذا انہوں نے گانے والیوں سے کہا اور انہوں نے چند شعر بنائے اور پھر کہا۔ یہ اشعار ان کے سامنے گائے گئے، وہ یہ تھے جن کا ترجمہ یہ اے عقیل، تجھ پر افسوس، جاؤ دعا مانگو، شاید اللہ تعالیٰ بادلوں کے برسنے کے لیے بھیج دے تاکہ سرزمین عاد سیراب ہو جائے، کیونکہ قوم عاد کی حالت تو اب یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بات تک اچھی طرح سے نہیں کر سکتے تھے۔ پیاس سے دم نکل رہا تھا، بوڑھے اور جوان کسی کو زندگی کی آس باقی نہیں رہی تھی، ان کی عورتیں کی بھی خبر نہیں تھی، وہ بھوک پیاس سے بے سود ہو گئی تھی۔ بے ہوش اور کھلے بندوں ان کی بستیوں میں گھس آئے، کیونکہ کسی اہل عاد سے انہیں خوف نہیں رہا، تیر مار کر انہیں ہلاک کریں گے، کیونکہ تیر چلانے کی قوت تک نہیں تھی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ان کے روز و شب اب ختم ہو رہے تھے۔ یہ سن کر اس وفد کے لوگوں کو احساس ہوا، کعبۃ اللہ میں گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا مانگنے لگے۔ اس وفد کے سربراہ کا نام قیل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 3 ابر آئے، ایک سفید، ایک کالا اور ایک سرخ۔ آسمان سے ایک ندا سنائی دی، اپنی قوم کے لیے تینوں میں سے ایک کو پسند کرو۔ قیل نے کہا کہ یہ سیاہ ابر پسند کرتا ہوں، سیاہ ابر بہت برسنے والا ہوتا ہے۔ ندا آئی کہ تو نے طور مادر اور خاک کو پسند کیا ہے۔ قوم عاد کی کوئی بات باقی نہیں رہی، یہ ابر نہ تو باپ کو چھوڑے گا نہ بیٹے کو، سب کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ ابر برسا، ساری قوم عاد تباہ ہو گئی۔ قوم عاد کے جو لوگ مکہ میں تھے وہ بچ گئے اور ان کی ذریت عاد ثانی کہلانے لگی۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔